عرفہ کا روزہ، اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے، یعنی علم والے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ کون سا وہ دن ہوگا جو 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ جس دن عرفات کے میدان میں حاجی وقوف کرتے ہیں باقی لوگ بھی اسی دن کی پیروی کریں گے، اور یہ خیال ہے ابن باز کا، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحج، خواہ یہ حاجیوں کے عرفہ کے دن کے موافق ہو یا نہ ہو، چاہے اس دن عرفات میں وہ کھڑے ہوں یا نہ ہوں۔ آپ جس علاقے، جس ملک اور جس شہر میں رہتے ہیں، ہر ملک کی اپنی رویت ہے، جیسے نمازوں کے اوقات اپنے اپنے ہیں، جیسے سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات اپنے ہیں، اسی طرح چاند کو دیکھنے کے بھی اپنے اپنے اوقات ہیں۔ چاند ایک وقت میں ہر جگہ نظر نہیں آتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے روزہ رکھنا چھوڑو۔ تو اس اعتبار سے جب چاند کو فالو کرتے ہوئے ذی الحج شروع کیا جائے گا، نہ کہ مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جس دن بھی پھر 9 ذی الحج ہوگی اس دن کا روزہ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ رائے ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، عبداللہ بن جبرین، اور اسی طرح کچھ اور بھی علماء اس میں شامل ہیں۔ اور یہ سب یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو روزہ رکھتے تھے، یعنی انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے۔ تو 9 ذی الحج جس ملک میں جہاں کہیں بھی ہوگی ان کے لیے وہی روزے کا دن شمار ہوگا، کیونکہ پھر اس سے اگلا دن ان کا عید کا ہوگا۔ تو ابن عثیمین یہ کہتے ہیں کہ مطلب مختلف ہونے کی بنا پر چاند بھی مختلف ہے۔ مثلا جب مکہ مکرمہ میں چاند دیکھا گیا تو اس کے مطابق یہاں 9 تاریخ ہوگی۔ کسی دوسرے ملک میں مکہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا، جیسے فار ایسٹ میں، تو ان کے ہاں 10واں دن یوم عرفہ ہوگا۔ کچھ جگہ تو ایسی ہے نا کہ جہاں چاند بعد میں نظر آتا ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں سعودی عرب سے بھی پہلے نظر آ جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ چاند دیکھ کر اگر پھر بھی عید نہیں کرتے یا روزہ رکھنا نہیں شروع کرتے، یا جو بھی چیزیں چاند سے متعلق ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک دن پہلے چاند نظر آئے گا وہاں یوم عرفہ جو سعودیہ کا ہے وہ وہاں کا 10واں دن عید کا دن ہوگا، لہٰذا ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ اسی طرح فرض کریں کہ رؤیت مکہ سے لیٹ ہو، یعنی رؤیت مکہ سے لیٹ ہو، جیسے ہماری لیٹ ہوئی ہے 2 دن، اور مکہ مکرمہ میں 9 تاریخ ہو تو ان کے ہاں چاند کی 8 تاریخ ہوگی، تو وہ اپنے ہاں 9 تاریخ کے مطابق روزہ رکھیں گے، جو کہ مکہ کے حساب سے 10 تاریخ بنے گی، اور راجح قول یہی ہے، یعنی یہ ابن عثیمین کا خیال ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب اسے دیکھو تو عید کرو۔ اور وہ لوگ جن کے ہاں چاند نظر نہیں آیا اور انہوں نے چاند نہیں دیکھا، اور جیسا کہ سب لوگ بالاجماع طلوع فجر اور غروب شمس میں سے ہر علاقے کا اعتبار کرتے ہیں، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا، اسی طرح مہینے کی توقیت بھی یومی توقیت کی طرح ہوگی۔ توقیت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم مقرر کرنا، سورج کس وقت نکلتا ہے اس کا ٹائم دیکھنا، غروب کب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح یومی توقیت ہے ایسے ہی شہری توقیت بھی ہوگی۔ شہری ہوتا ہے مہینے کی، یعنی جس طرح ڈیلی نمازوں کے ٹائمنگز فرق ہیں جیسے یہاں کے اور کینیڈا کے، تو اسی طرح شہری یعنی منتھلی جو چاند کا دیکھنا ہے وہ بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو جہاں جیسے نظر آئے گا، جیسے سورج کے مطابق یا چاند کے مطابق جو عبادات ہوگی اسی کو فالو کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، یہ رمضان سے متعلق ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ، تو جو مشاہدہ کرے، جو دیکھے، پالے تم میں سے اس مہینے کو، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو اس میں بھی شاہدہ کا لفظ کس بات کی دلیل ہے؟ شہادت، جو وٹنس، جو وٹنس کرے، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہتا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے مہینہ نہیں پایا، چاند نہیں دیکھا، تو اس پر پھر روزہ رکھنا اس دن کا لازم نہیں ہوگا، وہ آغاز نہیں کرے گا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے چاند ہو لیکن بادل ہو اور اس وجہ سے نہ دیکھ پا رہے ہوں، تو اس کا بھی حل بتایا آپ نے۔ بخاری کی روایت ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30،
جب تم اس چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، جب اس کو دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، اور اگر تم پر بات